الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ، خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان ہے: اے میرے بندو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: میرے فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا. یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے، تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں، تو یاد رکھو مومنوں، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں، وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا، موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اتنا خاطی وہ تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گنہگار تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں، غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے، وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا، ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا، اے میرے مولا اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے، مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم، میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں۔ الہ العالمین، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار، کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا، میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے، میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے۔ پروردگار عالم، تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رحم الراحمین، اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے پناہ عطا فرما دے، پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، زاروں قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے، اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا، اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، جاؤ جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا، گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر، اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا۔ اے موسیٰ، میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں، میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اب
احباب ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے. آج سزائیں متعین ہیں, آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے. اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیشدروہی قرار دے کر کے ملک سے شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے, ملک سے نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے. لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. لیکن آؤ دیکھو, یہ رب کی بارگاہ ہے, رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو, رب تمہیں معاف فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ, رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے. رب کی بارگاہ میں رو, تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے. تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو. آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے. یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں. میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا, تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا. جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے, بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے. محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو, تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے, یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے, یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے, یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, انجمن سجی ہوئی ہے. تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہو, یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں, یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے, یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار. تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا۔ حضرت ماعز رونے لگے، یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے، یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو، اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے؟ تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتمام حجت فرماتے ہیں، ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں، ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے، ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت ماعز کو لے جاؤ اور سزا دو۔ اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے، اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے۔ اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے، رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے، اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے، اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی، بے نمازی کو قید کیا جائے گا، شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی، یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے، گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ اب حضرت ماعز کو پتھر مارا جانے لگا، حضرت ماعز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت ماعز کو سنگسار کر کے واپس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی، بتاؤ ماعز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب ماعز کو مار رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ، اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا ماعز کی کھوپڑی میں، یا رسول اللہ جیسے وہ ہڈی لگی ماعز کی کھوپڑی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ۔ میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے؟ تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ماعز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے، اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رونے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب ماعز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب پہلا پتھر ماعز کو لگا ہے تو ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے ماعز کی توبہ کافی ہو گئی۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ
ताला अन्हु की तौबा का हाल ये है, वो तूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, ये ईमान वालों तुम फलाह पाओगे, मुकम्मल तौर पर रब की बारगाह में तौबा करो। आइए आप जरा देखते चलिए कैसे तौबा का माहौल है, किस तरह से सहाबा अपने जुर्म पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी ये खता है, या रसूल अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है। देखो प्यारे, जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिल साफ शफाफ होता है, आईने की तरह से चमकता है, लेकिन जब उससे खता होती है तो उसके दिल पर एक धब्बा पड़ जाता है, फिर खता होती है, फिर वो दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, उसके पूरे दिल को वो घेरे में ले लेता है, और जब बढ़ते बढ़ते वो दाग पूरे दिल को घेरे में ले लेता है, उस पर चमक नहीं रह जाती है, तो अब उसकी तबीयत नेकियों की तरफ नहीं लगती है, उसकी तबीयत हमा वक्त बुराइयों की तरफ जाती है। अगर वो नेकियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाए तो उसका दिल मुज़महिल हो जाता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है, उसकी रूहानियत मर चुकी होती है, उसके अंदर रूह तो होती है मगर रूहानियत नहीं रह जाती है। ये दिल तुम्हारा जो था साफ और शफाफ आईना था। और एक बात अर्ज करूं, इंसान अगर गौर कर ले कि रब ताला ने आखिर उसके दिल को किस लिए पैदा किया है, आंखों को पैदा किया देखने के लिए, जबान को पैदा किया चखने के लिए, हाँ नाक को पैदा किया सूंघने के लिए, आज़ा को पैदा किया, सारे आज़ा काम में लगे हुए हैं, मगर दिल को किस लिए पैदा किया है? तो अहले इरफान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल को अपने लिए पैदा किया है। ए मेरे बंदे, अपने तमाम आज़ा से तू अपने काम लेता रहा, मगर दिल में मुझे तू अपना मेरा खौफ रखे रहा और दिल में मुझे याद करता रहा। रब ताला ने अपने लिए दिल को पैदा किया है, इसीलिए अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्शे इलाही है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आप मोमिन हैं तो आपके कल्ब को अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का कल्ब अर्शे इलाही है। मोमिन के कल्ब पर अल्लाह के जलवे का इरफान नाजिल होता है, इसीलिए उसको आरिफ कहा जाता है। और जब इरफान का नुज़ुल हुआ, वो आरिफ कहा जाने लगा, तो अब अपनी निगाह से वही नहीं देखता है बल्कि उसकी निगाह बहुत कुछ देखती है। वो यहाँ बैठा रहता है और कायनात के जर्रे जर्रे पर उसकी निगाह होती है, इसलिए कि उसे इरफान की मंजिल मिल गई है। इसीलिए अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो सबसे पहले तुम्हें जरूरी है कि अपने दिल को पहचानो, सबसे पहले जरूरी है कि अपने कल्ब को पहचानो, सबसे पहले जरूरी है कि अपने नफ्स को पहचानो। आज बात हो रही है कल्ब रूह की सफाई की प्यारे, रूहानियत मर गई है और रूह आपके अंदर मौजूद है, आपके का दिल सियाह हो गया है, इसीलिए न तिलावत कुरान में तबीयत लग रही है, न नमाज पढ़ने में तबीयत लग रही है, न जिक्रुल्लाह में तबीयत लग रही है, न मस्जिद की तरफ जाने में तबीयत लग रही है, न खानकाहों में बैठने में तबीयत लग रही है, न उलमा की मजलिस अच्छी लग रही है, न दीन की बातें अच्छी लग रही है, इसलिए कि रूहानियत मर चुकी है और आपका मुकम्मल दिल सियाह हो चुका है। लेकिन वही बंदा जब कोशिश करके नेकी की तरफ जाता है और तौबा कर लेता है अपनी खताओं से और रब को याद करने लगता है, तो वही धब्बा उसका खत्म होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू होता है। और जब उसके दिल का धब्बा साफ हो जाता है तो फिर उसका कल्ब कल्ब हो जाता है। अब ऐसे ही कल्ब के ताल्लुक से इरशाद रसूल है कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्शे इलाही है। अब उसकी तबीयत अच्छाइयों की तरफ माइल हो जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी जन्नतियों का काम करता है और इतना काम जन्नती होने का वो काट डालता है कि सिर्फ जन्नत उससे एक बालिश्त रह जाती है और वो फिर पलट पड़ता है, फिर जहन्नमी काम करने लगता है और जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी वो जहन्नमियों का काम करता है और इतना गलत काम करता रहता है कि एक बालिश्त उससे जहन्नम रह जाती है और उसके बाद फिर वो पलट पड़ता है और जन्नतियों का काम करने लगता है और फिर वो जन्नत में चला जाता है। आपने गौर किया, वही कैफियत है। अल्लाह ताला तौफीक जिसको तौबा की अता फरमा दे वो बंदा खुशकिस्मत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर कीजिए कि अत्ताइबून ज़ंबे कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया है। गुनाह से तौबा करने की सबको दावत दी गई है, सारे लोग अपनी खताओं से माफी मांगे, सब अपनी खताओं से तौबा करें। हर जमाने में हर रसूल और हर पैगंबर के उम्मतियों को ये हुक्म आता था कि अपने अपने उम्मतियों को तौबा करने का हुक्म दो। चुनांचे हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ही का दौर है,
قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے، اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تاجر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل علم میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل نظر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چغل خوروں سے بچنے کے لیے اور چغل خوری سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کتنا گناہ پر سزا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تب تک سامنے دو قبریں نظر آئیں۔ اللہ کے حبیب ٹھہر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی جاتی ہے، سرکار نے دونوں کو دو حصہ کیا اور ایک کو قبر کے ایک حصے پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسرے حصے پر رکھ دیا۔ صحابہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں قبر والوں کو دیکھا، ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے مگر معمولی گناہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ان پر عذاب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو ہے جو چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کا ذہن و فکر لینا چاہتا ہوں جو مسلمان قوم میں پیدا ہو کر کے آج پیشاب کرنے کا کون سا طریقہ اپنا لیے ہو۔ بھارت کی زمین پر جہاں جہاں بھی پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے وہ ایسے طور پر بنائی جاتی ہے کہ مسلمان نجاست میں ملوث ہو جائے۔ ریلوے میں بھی آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے غلط طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہ قبر میں معذب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ چغل خوری میں جو ملوث رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب چغل خوری سے ہے۔ ایک بات آ گئی ضمن حضرت تمہیں عرض کرتا چلو کہ عذاب قبر کیسے کیسے گناہوں سے ہوتے ہیں، قبر میں عذاب کن کن گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو چغل خوری سے قبر میں عذاب ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے قبر میں عذاب ہوگا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب ہے، چغل خوری سے قبر میں عذاب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب ہے۔ سنو، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میرے صحابہ جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں سے گدھے کی شکل میں آواز نکالتا ہے اور بولتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں گدھے کی شکل میں بولتا ہے؟ جب وہ نوجوان تھا اور اس کی ماں آواز دیتی تھی تو اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی آواز گدھے کی طرح آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، چغل خوری پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے ذرا دیکھو، ملاحظہ کرتے چلو قبر کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان سارے گناہوں سے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں وہ ساری فائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ، آپ ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بات چلی تھی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مولا چغل خور ہے اس لیے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہاں چغل خور محفل میں موجود ہے، یا اللہ نشاندہی فرما دے، میں اس چغل خور کو نکالنا چاہتا ہوں محفل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کتنا بڑا رحیم و کریم
معلوم ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو رسوائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا، حضرت موسیٰ اس چغل خور کو نکال دیتے، چغل خور رسوا ہو جاتا، مگر نہیں، رب کا حکم نازل ہو رہا ہے، موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام اعلان کر دو کہ چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ یہی سے پتا چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے؟ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے، جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے، جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ بھوک مری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب چغل خوری عام ہو جائے کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں؟ سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں؟ یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں، لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو۔ سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ آج ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ہم مسجد میں جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور رو رو کر کے معافی مانگیں۔ یہ صحابہ کا دور تھا، صحابیوں کی زندگی کا کیسا ماحول ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تب تک ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے روتی ہوئی، یا رسول اللہ میں بہت سیاہ کار عورت ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خاتون بتاؤ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگتی ہیں، یا رسول اللہ اتنی بڑی مجرمہ ہوں کہ سرکار اپنے پاپ کو بیان کرتے ہوئے دربار رسالت میں حیا آتی ہے، یا رسول اللہ اپنے منہ کو کیسے کھولو، یا رسول اللہ اپنی خطا کیسے بیان کرو، یا رسول اللہ میں امید سے ہوں، یا رسول اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کی بنیاد پر یا رسول اللہ مجھے حمل ہے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ وہ رو رو کر کے دربار رسالت میں عرض کر رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا، انہوں نے دوسرے سائڈ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں، معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے سمت اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، پھر ادھر سے حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں اقبالی مجرمہ ہوں، سرکار میں نے گناہ کیا ہے، جس گناہ پر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے یا رسول اللہ میں سہنے پر تیار ہو، یا رسول اللہ مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر یہاں سے مجھے پاک نہ کیا گیا تو پھر میں منہ اپنے رب کو کیا دکھاؤں گی؟ ذرا اس صحابیہ کا ذہن و فکر دیکھو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں، میں دیوانی نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کرم ملاحظہ فرماؤ، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، خاتون جا تو واپس چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ وہ خاتون واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزا کو مؤخر کیوں فرما دیا؟ آج کچھ ذہن و فکر رکھنے والے یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نجد کی پیداوار ذہنیت ہے، اور نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پاور ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب سزا مؤخر فرما رہے ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں سزا سہنے کے لیے فوراً حاضر ہو رہی ہے، اور نبی سزا مؤخر فرما رہے ہیں۔ یہیں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کروائی جائے، اگر توبہ کروانے میں تاخیر کوئی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ عائد ہو جائے گی، وہ بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مؤخر کر رہے ہو اور اس درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو بلا
तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सजा मौखर फरमा दे, और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, ये अभी मरेगी नहीं, बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं, तब तो उसके सदा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाकये में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए, मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सदा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सदा वही दे देते, और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा, मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं, बल्कि सदा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने रहीम और करीम है। माँ के पेट में बच्चा है, जुर्म माँ ने किया है, सजा माँ को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने माँ के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है, उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज उस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं, और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती है जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओं की गोद में खेलने की तौफीक अता फरमाई है, जिस नबी कौनैन ने बच्चों पर रहम फरमाया है। यही तो वजह है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं और बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फूल हैं, बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फल हैं। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। अब वो खातून चली जाती हैं और जब उनका बच्चा पैदा हो गया तब वो फिर दरबारे रिसालत में हाजिर होती हैं, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा पैदा हो गया, सरकार अब मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए, सरकार अब मुझे हिलाकत से बचा लीजिए। औरत का जोशो जज्बा मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने गुनाह पर सजा सहने के लिए तैयार किस तरह से पाई जा रही है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी निगाहों में कभी आंसू आए हैं कि नहीं, तुमने भी कभी मरने को सोचा है कि नहीं, कब्र के अंदर जाने वाली तारीकी